شالی بھائی، آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. میں نے مسئلہ 191 ریکارڈ کرایا تھا، اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں. بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ میں نے علم کو یکجا کیا ہے اور میرے اس پمفلیٹ میں کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس کو بالاجماع محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی محدث نے ضعیف کہا ہوگا اور کسی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو ہم نے علم کو یکجا کیا ہے. ہمارا سوال موصوف سے یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بنایا ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے یا یہ سب کے لیے ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو کوئی محدث صحیح قرار دے، تو ہم نے اس علم کو یکجا کیا ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور شیخ زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہا ہے تدلیس کی وجہ سے، لیکن ہم نے شیخ البانی کی وہ حدیث لے لی کہ انہوں نے اس سے صحیح کہا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ حدیث صحیح مانی جائے گی. تو اب آپ یہ دوگلی پالیسی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. وہ حدیث میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کو امام ترمذی نے کہا یہ حسن ہے اور شیخ البانی نے کہا یہ صحیح ہے. بالاجماع وہ حدیث ضعیف نہیں ہے اور بہت سارے محدثین اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، لیکن آپ بزید ہیں اس بات پر کہ وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ترمذی شریف حدیث نمبر 257 جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آؤ میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، ایک مرتبہ صرف شروع میں رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا. امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن البراء بن عازب، اس باب میں براء بن عازب سے بھی روایت ہے. حدیث ابن مسعود، ابن مسعود والی حدیث حدیث حسن حدیث ہے. امام ترمذی نے کہا یہ حسن حدیث ہے. وبہ یقول، اور یہی کہنا ہے غیر واحد من اہل علم، ایک سے زیادہ یعنی کثیر اہل علم کا کہنا ہے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اہل علم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں و تابعین اور تابعین. ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پہلی مرتبہ رفع یدین ہے، بعد میں نہیں ہے. وہ قول سفیان الثوری، اور یہ قول سفیان الثوری کا بھی ہے، وہ اہل الکوفہ اور کوفہ والوں کا بھی ہے. حکم الحدیث صحیح. شیخ البانی کہتے ہیں اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی اس کو کہتے ہیں حدیث حسن، اور شیخ البانی کہتے ہیں حکم الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اب آپ کا علم یہ یکجا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ وہاں تو علم یکجا کر رہے ہیں کہ شیخ البانی نے تو صحیح کہا ہے نا، امام ترمذی نے صحیح کہا، اس لیے ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کو ڈال دیا. جو آپ کے دوسرے ریسرچ پیپر آتے ہیں ان میں اس حدیث کو کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ بالاجماع یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ کثیر تعداد میں محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، اور آپ کے سامنے میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا. امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں. پھر اب یہاں آپ کا قانون کہاں جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بنایا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ شیخ زبیر زئی تدلیس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہتے ہیں اور شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں. تو ہم نے علم کو یکجا کیا ہے اور وہ حدیث ہم نے لے لی کیونکہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، تو علم کو ہم نے یکجا کیا. یہ آپ نے قانون بنا لیا. ابھی یہاں قانون کیوں نہیں چلتا؟
آپ کے دوسرے ریسرچ پیپرز میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، جبکہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، شیخ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اب آپ کا قانون کہاں جاتا ہے؟ مطلب پتا چلا کہ آپ دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ بہت بڑے دغا باز، آپ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، آپ بہت بڑے مکار ہیں۔ اپنے ریسرچ پیپر کے لیے ضعیف حدیث کو صحیح قرار دے کے اس میں ڈال دینا، اور دوسری احادیث جو صحیح ہونے کے باوجود ان کو کہنا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سب سے بڑے جھوٹے مکار ہیں آپ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ضعیف حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، کسی محدث نے صحیح کہا تو اس کو لے لیتے ہیں، اور دوسری جگہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ بہت بڑے فراڈی ہیں، آپ بہت بڑے مکار ہیں، اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے شخص آپ ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے قانون بناتے ہیں، اپنی مشہوری کے لیے قانون بناتے ہیں، لیکن حدیث پاک کو مقام نہیں دیتے۔ اگر آپ کا یہ قانون بن گیا کہ بالاجماع محدثین نے جب کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا اور کسی ایک محدث نے اس کو صحیح کہا تو ہم مان لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، تو ان احادیث کو آپ کیوں نہیں لیتے؟ ان احادیث کو آپ ثابت بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ فراڈی ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، آپ بہت بڑے مکار ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے، اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ کتنا بڑا مکار ہے کہ تدریس والی حدیث کو، جس کو زبیر ضعیف کہتے ہیں لیکن شیخ البانی اس کو صحیح کہتا ہے، اس کو لے لیتا ہے، لیکن دوسری جگہ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتا ہے، یہ نہیں لیتا، بلکہ اس کو اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ وہ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔